اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن جو تبدیلی پیدا کرتا ہے اس کا آغاز دل میں قرآن نور کے داخل ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ نور دل میں گناہوں، غفلتوں اور خواہش کی پیروی سے جنم لینے والی تاریکی کو دور کرتا ہے۔ دل میں نور دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے اور دل کے تمام احساسات میں روشنی اور زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ یوں قرآن سمجھنے سے صاحب قرآن ایک نئی زندگی سے متعارف ہو جاتا ہے۔ ارشاد الہی ہے، او من كان میتا فاحییناہ وجعلنا له نورا یمشی به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح بھلا ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح ان سے نہ نکلتا ہو۔ ایک بار کا واقعہ آتا ہے کہ ہم نے اپنے ہفتہ واری پروگرام میں یہ طے کر لیا کہ قرآنی آیات کو ایک ایک کر کے اپنی زندگی میں اس کو عملاً لانے کی کوشش کریں گے۔ ہم نے ایک آیت کو طے کیا اور وہ یہ ہے، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بس انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ اسی دوران پریشانی کے عالم میں میری امی مجھ سے ملنے آئی۔ وہ دکھی اور پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں نے خیریت دریافت کی تو کہنے لگی، تیری بہن کی شادی کافی دیر ہو چکی ہے۔ مجھے کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس غیر معمولی تاخیر کی وجہ یہ ہے کہ اس پر جادو کیا گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس پر کوئی جن قابض ہے جو اس کی شادی نہیں ہونے دیتا۔ اس لیے بیٹی آپ میرے ساتھ چلیں تاکہ لوگ جس عامل کو بتاتے ہیں ہم اس کے پاس جائیں تاکہ وہ ہماری مدد کرے اور تیری بہن کی شادی جلد ہو جائے۔ میری امی نے یہ بات کی تو مجھے بہت صدمہ پہنچا۔ فوراً ہی میرے ہونٹوں پر قرآن کریم کی آیت آ گئی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ والدہ غصے میں تھی۔ وہ کہنے لگی، میں اپنی بیٹی کو نقصان سے بچانے جا رہی ہوں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں کسی کو ضرر نہیں پہنچا رہی، کسی کا نقصان نہیں کر رہی، مگر تم اپنی بہن کے ساتھ تعاون کرنا ہی نہیں چاہتی، تم اس کے فائدے میں خوش ہی نہیں ہو۔ اس پر ہم دونوں ماں بیٹی میں جھگڑا ہونے لگا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میں حق پر ہوں، میری ماں باطل پر ہے، مجھے حق کی حمایت کرنا ہے، لیکن افسوس کہ میں شیطان کی اکساہٹ پر حق کی حمایت باطل طریقے سے کرنے لگی۔ میں نے اپنی والدہ کا خیال نہ کیا اور حق کی حمایت باطل طریقے سے کرنے لگی۔ میں نے اپنی والدہ کا خیال نہ کیا اور حق کی حمایت کے جوش میں اپنی آواز امی کی آواز سے بلند کر لی۔ فوراً مجھے خیال آیا کہ ہم نے مجلس درس قرآن میں کیا طے کیا تھا۔ مجھے وہی آیت یاد آ گئی، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، بس انہیں اف تک نہ کہو نہ انہیں جھڑک کر جواب دو۔ اسی وقت میں نے اپنی آواز بالکل دھیمی کر لی۔ مجھے اب سکون محسوس ہونے لگا، جذبات کی شدت و حدت ختم ہو گئی، والدہ کا احترام غالب آ گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی والدہ کا ہاتھ چوم لیا، گستاخی پر معذرت کی اور انہیں راضی کرنے کی بھرپور کوشش کرنے لگی۔ اب امی بھی خاموش اور پرسکون تھی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، اچھا تو میرے ساتھ کب آؤ گی؟ یہ عامل بڑا مشہور ہے، دور دور تک اس کی شہرت پہنچ چکی ہے، مجھے امید ہے کہ یہ بندہ تیری بہن کی شادی کے سلسلے میں ہماری مدد کرے گا، میں اس کو معاوضہ دوں گی۔ میں نے بڑی محبت اور چاہت سے کہا، لیکن ایک اور صاحب بھی ہیں جو آپ کی مدد بھی کریں گے، آپ سے کوئی فیس بھی طلب نہیں کریں گے، ان کا عمل بھی یقینی ہے، ان کے کام بھی مکمل گارنٹی ہے،
بلکہ جب تک آپ کا یہ کام نہیں ہو جاتا وہ ذاتی طور پر آپ کو سکون و اطمینان فراہم کریں گے۔ یہ سن کر میری والدہ نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا اور بولی، میری سہیلیوں اور جاننے والی عورتوں نے تو مجھے ایک ایسے عالم کے بارے میں بتایا ہی نہیں، لیکن اگر تجھے اس پر اعتماد ہے، یقین ہے، تو کوئی بات نہیں، ہم اسی کے پاس چلے جائیں گے، اس میں کوئی مشکل نہیں۔ میں نے عرض کیا، امی جان، اس عالم کا کیا کہنا، اس کی صلاحیت و استعداد تو بے حد و بے شمار ہے، بلکہ اس کا تو یہ حال ہے کہ جب وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وہ آپ سے مال بھی نہیں لے گا کیونکہ وہ خود مالدار ہے، اس میں لالچ و طمع نہیں، وہ تو سخی ہے، خود لوگوں کو دیتا ہے۔ امی جان، آپ اسی سے ملیں اور اسی سے درخواست کیجیے۔ میری والدہ میری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی، کہنے لگی، واللہ میں اس عامل کے بارے میں تمہاری باتیں سن کر بہت خوش ہو گئی ہوں، مگر میری پیاری بیٹی، ہمیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے، تم اس سے ملنے کا وقت لے لو تو ہم اس کے پاس چلے جائیں گے، اس بات کا خیال رکھنا کہ وقت ملاقات جلد مل جائے۔ میں نے عرض کیا، ٹھیک ہے، ہم دیر نہیں کرتے، ہم اس کے پاس چلتے ہیں، دیکھیں وہ تو ہمارے پاس ہی آ گیا ہے۔ امی نے حیران و پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھا، میں نے فوراً قبلے کی طرف رخ کر لیا اور دعا کرنے لگی۔ اسی خزن کے جملے بول بول کر میں گڑ گڑا کر تذرا اور آہوزاری سے فریاد کرتی رہی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد مانگتے رہی، اس کے سامنے دست سوال دراز کرتی رہی۔ میری والدہ زار و خطار رو رہی تھی، وہ سجدے میں گر پڑی تھی، توبہ و استغفار میں مشغول تھی، اللہ سے مانگ رہی تھی۔ جب مانگنے والا اس سے مانگتا ہے تو وہ پوری کی جاتی ہے، وہ سخی داتا کب کسی کی جھولی کو خالی جانے دیتا ہے۔ اس دعا نے امی کے دل کو موم کر دیا اور ہم سب نے دعا کو معمول بنا لیا۔ جب اللہ سے مانگیں اور وہ نہ دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اپنے در کھول دیے، بہن کا رشتہ ہو گیا اور اس سے امی کا خدا پر یقین اور بڑھ گیا، اور میں نے اف تک نہ کہنے والا حسن سلوک والا عمل اپنی زندگی میں اختیار کر لیا۔ یہ ہے عملی جو ہمیں اپنی زندگیوں میں کرنا ہوگا، جو کوششوں کے نتیجے میں اختیار کی جا سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن۔